و سلامتی المؤمنین والمؤمنات بالخصوص علماء حق آواز بلند صلوات برائے مغفرت المؤمنین والمؤمنات بلند صلوات اللهم صل علی محمد اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، میں اولاد بدوں کی، اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں ان کے امتحانات کی کامیابی کے لیے، مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، محبین اہل بیت کی عبادات کی قبولیت کے لیے، اس مسجد و عزا خانے کی قیام امام زمان آبادی کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، بے اولاد جھولیوں کی اولاد کے لیے، علماء علامہ یاتعظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات تمام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کی مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالاخص قبلہ مہدی کاظمی صاحب کی اہلیہ شیخ انیس اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم
تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون بلند تر صلوات پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے اگر غور کریں تو لطف پروردگار ہے مکتب اہل بیت پر اور رحمت خاص ہے مکتب تشیع پر کہ میرے اللہ نے ہم شیعوں پر یہ احسان کیا کہ کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا میرے دوستوں بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں دنیا بڑی پھیلی پھولی اقتدار کے مزے لوگوں نے لوٹے دنیا لوگوں کے پاس رہی لیکن یہ کمال ہے آپ کے مکتب کا دنیا رہی تو چلی گئی لیکن اللہ نے آپ کے رہبروں کو وہ عطا کیا کہ جو قیامت تک باقی بھی ہے جاری بھی ہے اور ساری بھی ہے اور وہ کمال کیا ہے لوگوں کے پاس دولت رہی ہے آل محمد کے پاس علم رہا آج کی خاص مناسبت ہے تو میں چاہوں گا کسی حوالے سے چند معروضات آپ کی ضمن میں عرض کروں گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات تو اور یاد رکھنا دوستو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کس کے راہبر کیسے کسی کے رہنما کیسے کسی کے ہادی کیسے لیکن یہ تاریخ کے ماتھے پہ رقم ہے جتنے لوگوں کے ہادی اتنے لوگوں کے نظریے جتنے لوگوں کے راستے اتنے لوگوں کے ہادی جتنے لوگوں کے رہنما اتنے لوگوں کے عقیدے یہ واحد مکتب اہل بیت ہے جس کے ہادی 12 ہیں مگر عقیدہ ایک ہے رہنما 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے ہادی 12 ہیں مگر فکر ایک ہے اور الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے تیرے 12 کے 12 امام جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرو تو یہ کمال نظر آتا ہے نام الگ ہیں سیرت ایک ہے اور ایسی با کمال سیرت ہے جس کی زندگی کو اٹھا لو ہر امام کی سیرت اسی میں نظر آتی ہے ہر امام کا کمال اسی میں نظر آتا ہے جو کمال عبادت علی کے پاس تھا اس کی جھلکی مجتبیٰ نے دکھائی ہے جو کمال عبادت مجتبیٰ کے پاس تھا
اس کو حسین شہید کربلا نے بتایا ہے۔ اور میرے دوستوں یاد رکھنا علم العمل کی یہ خوبصورت ترین راستہ جو محمد والے محمد نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ آپ کا کمال نہیں کہ آپ شیعہ بن گئے، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ میں کہاں کرتا ہوں، آج دنیا کی قلم اٹھ رہی ہے، آج دنیا یہ باور کرا رہی ہے، آج دنیا متوجہ ہو چکی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا تم اقتدار کے بھوکے رہے، علم وہ تھا جس کو علی اپنے چاہنے والوں میں بانٹتا چلا گیا، جس کو اہل بیت اپنے محبوں میں بانٹتے چلے گئے۔ مجھے بتائیے دولت والے کہاں چلے گئے؟ کتنے لوگ تھے جن کو خلافتیں ملی، کتنے لوگ تھے جن کو اقتدار ملا، لیکن کتنے علی والے تھے جن کو علم کی خیرات ملی ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد مجھے بتا سکتے ہیں ابو ذر کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، میثم تمار کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، عمار یاسر کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، عبدی کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، مالک اشتر کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، حبیب ابن مظاہر کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، ابو بصیر کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے۔ دوستو یاد رکھنا یہ وہی زندگی ہے جس کو 1400 سال پہلے آپ اور میرا علی بتا کے گیا ہے، العلم حیات والجہل ممات۔ یاد رکھنا علم ہے تو زندگی ہے، جہالت ہے تو زندہ رہتے ہوئے بھی مرتبہ ہے۔ میرے عزیزوں دوستو یاد رکھیے گا علم آج دنیا حیران ہے۔ میں کہا کرتا ہوں محب علی ہو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ علم کی خیرات کہاں سے بڑھتی ہے، علم کا دروازہ کون ہے، علم کا سمندر کون ہے، علم کا بحر بے کراں کون ہے۔ آئیے ذرا ایک اور آپ کی توجہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کمیل کا نام سنا ہے، کل شب جمعہ گزری ہے، یقیناً آپ کی مسجد میں دعائے کمیل ہوئی ہوگی۔ ماشاءاللہ مومنین وابستہ ہو رہے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ، ان مناجات کے ساتھ۔ یہ دعائے کمیل بھی تیرے آئمہ کی کاوش ہے، یہ تیرے آئمہ کا کمال ہے۔ مسجد میں علی خطبہ دے رہے ہیں، لائق شاگرد علی کے بیٹھے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کون کون بیٹھا ہوگا؟ میثم بھی بیٹھا ہوگا، عمار بھی بیٹھا ہوگا، ابو ذر بھی بیٹھا ہوگا، ہر کوئی علی کا خطبہ سن رہا تھا۔ لیکن کمیل قلم اٹھا کے ایک ایک لفظ کو تحریر کر رہا تھا، ایک ایک لفظ کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا۔ علی کی نگاہ امامت دیکھ رہی تھی۔ جب خطبہ مولا کا ختم ہوا تو میرے مولا نے مسکرا کے کمیل ذرا ادھر آنا۔ جب کمیل مولا کی خدمت میں آیا فرمایا اے کمیل جب میں علی خطبہ دے رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے؟ مولا میں آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا۔ کمیل اتنی کاوش کیوں کی ہے؟ یا مولا اس لیے تاکہ آپ کی امانت آپ کے شیعوں تک پہنچا دو، آپ کی امانت آپ کے محبت تک پہنچا دو۔ اور دوستو اتنا پیار علی کو آیا، ماتھا چوم لیا کمیل کا اور ماتھا چوم کے فرمایا کمیل تو نے میرے علم کی حفاظت کی ہے۔ علی وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے کلام میرا ہوگا نام تیرا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہاں کلام علی بنام کمیل زندہ ہے، علی کا کلام ہے بنام کمیل زندہ ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں یہ عام کلام نہیں ہے۔ الحمدللہ جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے طالب علم ہے دوسرے لوگوں کی محافل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک دعائے کمیل یقین جانو اگر اس کو آپ کے ممبروں سے بیان کیا جائے، اس کو آپ کی مسجدوں میں پڑھا جائے، اس کو آپ کے ہاں اس کا رواج پایا جائے، یقین جانو نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ دین خراب ہوگا، نہ عقائد خراب ہوں گے نہ سیرت خراب ہوگی۔ یہ کمال تیرے علی کا ہے۔ ایک محفل میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ایسے جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، یہاں کچھ مذاہب کے لوگوں نے شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھا، کہا شیعہ کے پیر جنازہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ 8 بندے کل جنازے میں شریک ہوئے۔ پھر ہمارا وہ جو لیہ کا علاقہ ہے وہاں بڑی بڑی کلخانیوں کی محافل ہوتی ہیں جس میں کم از کم 4-4 5-5 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو جب کلخانی آئی تو سارے اس میں شریک ہو گئے۔ الحمدللہ ہم بھی اس میں گئے، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے خطاب کیا۔ خطاب کے بعد کچھ دوسرے مذاہب کے علماء اور ہم اکٹھے بیٹھ گئے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ کیا اسلام ہے اور کہاں کا اسلام ہے؟ کھانے پہ اکٹھے، دعا پہ اکٹھے، قرخانی میں اکٹھے، نکاح میں اکٹھے، جلوس میں اکٹھے، سیاست
میں اکٹھے، دنیا میں اکٹھے اور محمد کے نام پہ جدا جدا ہیں۔ دوستو مجھے اس اسلام کی سمجھ نہیں آئی ہے، حالانکہ میں نے عقل مند بندہ دنیا پہ تو ناراض ہو سکتا ہے، دین پہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بھی میسج ہے، دنیا ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، دنیا غرق ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا پہ ناراض ہو جانا، اللہ کے دین پہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ دنیا کے مسائل میں اگر جھگڑا بھی ہو جائے، مسجد میں جدا نہ ہونا، نہ مجلس میں جدا نہ ہونا، نماز میں جدا نہ ہونا، عزاداری میں جدا نہ ہونا، اس لیے کہ تیری اور میری نجات کی ضمانت یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد والے محمد کا فرمان۔ اور یاد رکھیے گا، تو پھر اتفاق جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اتفاق ہوا کہ ہم چلے گئے، بیٹھ گئے، بات ہونے لگی کہ کیوں آپ ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ تو کہا جی اس لیے کہ آپ شیعہ توحید کے قائل ہیں۔ جب یقین جانے دل پھٹا، ہے ہی توحید ہمارے پاس، کہیں اور ہے کہاں؟ ناراض نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ پھٹا دل میرا، طالب علم تھا، کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ کیا بات کر دی مولانا؟ کہا شیعہ کیا توحید نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا آپ کی ممبروں پہ فلاں نے فلاں پڑا فلاں۔ میں نے کہا مجھے سروکار نہیں، میں تمہیں ممبر کی توحید نہیں سناتا، میں تجھے علی کی توحید سناتا۔ دعائے کمیل پڑی تھی اس مومن کے گھر کی الماری، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہج البلاغہ سیف السجادیہ قرآن مجید نہیں اٹھا، ایک دعائے کمیل، اور اسی سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے کہا مولانا ذرا فرمائیے کہ آپ کے یہاں توحید کیا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ کے یہاں توحید کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارے یہاں توحید کیا ہے کہ اللہ سورج بنانے والا، اللہ چاند بنانے والا، اللہ آسمان خلق کرنے والا، اللہ زمین کا بچھونا بنانے۔ وہ آیات مجیدہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ جب وہ رکے تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا مولانا یہ جتنا کچھ آپ نے پڑھا یہ تو سارے اللہ کے کام ہیں۔ سورج بنانا اللہ کا کام ہے، چاند اللہ نے بنایا، زمین کا فرش اللہ نے سجایا، آسمان کا شامیانہ اللہ نے سجایا، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ اب ذرا بتاؤ اللہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی بس ہمارے ہاں تو یہی ہے۔ میں نے کہا ہم نے اسی لیے 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے سمجھایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آل بیت کے بغیر قرآن نہیں ملے گا، قرآن کے بغیر آل بیت نہیں ملیں گے۔ تو پھر ہمیں سمجھائیے، یقین جانو کہ میرے دوستو میں نے دعائے کمیل کو کھول لیا، پہلا صفحہ کھولا، ایک جملہ علی کے لبوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلام کا پڑھا۔ میں نے کہا جی میرا علی کہتا ہے، میرا رب وہ ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، جو سب پہلوں سے پہلے ہے، سب آخروں سے آخر۔ یاد رکھیں دوستو، علم آپ کے مکتب کی میراث ہے۔ آج جس ہستی کا روز شہادت گزرا ہے اس کا کمال کیا تھا؟ اور یاد رکھیے آج آپ پر وہ مشکل نہیں ہے، امام زین العابدین سے زیادہ مشکل ہے۔ ذرا بولیے گا میرے ساتھ، مل کے صلوات پڑھنے مولا صلی علی محمد والے۔ دل چاہتا ہے مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد والے۔ متوجہ رہے، میں بالخصوص جوانوں سے بات کروں، آپ پر وہ مشکل نہیں ہے کہ مولا علی زین العابدین واقع کربلا کے بعد، اور شاید یہ موضوعات ہم بیان نہیں کرتے، سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امام کو مدرسہ بنانے کی اجازت نہ تھی، 4 8 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کے باز تک کی بھی اجازت نہ تھی۔ ایک اہل سنت مفکر نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ امام کو خطبہ دینے کی اجازت بھی نہ تھی۔ کیا کیا آپ کے امام؟ آپ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ شیعو یقین جانو، اگر یہ ہسٹریاں آپ تک پہنچ جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ امامت کا لطف کیا ہے، منصب امامت کا کمال کیا ہے۔ 61 ہجری میں واقع کربلا کے بعد دشمن یہ سمجھ بیٹھا اور یہ یزید کی چال تھی کہ پابندی لگا دو، زین العابدین گفتگو نہ کر سکے،
واضح نصیحت نہ کر سکیں، اس لیے کہ جب واضح نصیحت نہیں کریں گے گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی، یوں محمد کا دین نہیں پھیلے گا، کربلا کی بات نہیں ہوگی، علی اور اولاد علی کے کا دین اور شریعت نہیں پھیلے گی۔ یہ پابندی لگا کے سمجھ بیٹھا تھا، لیکن کمال امام زین العابدین یہ ہے 4 سال کے تھے امام محمد باقر جب امام زین العابدین نے اس بات کو شروع کیا، دنیا کے مختلف علاقوں سے امام نے غلام خریدنا شروع کر دیے، اس لیے کہ غلام خریدنے کی اجازت تھی، کسی کو مصر سے لاتے، کسی کو خراسان سے لاتے، کسی کو عراق سے لاتے، حتیٰ کہ بڑے صغیر تک کے غلاموں کو خریدا گیا۔ ہر سال روایات کے مطابق 10 15 20 غلاموں کو خرید کے لے آتے، دشمن کو شک بھی نہ ہوتا، امام پورا سال اپنے نان محمد کا دین سکھاتے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے، حدیث کا دورہ کراتے، جب عید کا چاند نمودار ہونے لگتا انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے اور فرماتے جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ، جو میں نے پڑھایا ہے اسے جا کر اپنے علاقوں میں پہنچاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ اور کمال پھر کیا ہوا، 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہے، 95 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام 39 سال کے تھے۔ یوں ایک ایسا قدم آگے بڑھا، اور یہ وہ دور تھا، توجہ رکھنا، کہ جس دور میں بنو امیہ اور بنو عباس لڑ رہے تھے، تخت کے لیے جنگ جاری تھی۔ یہ وہ کمال تھا کہ محمد باقر اپنے نانے کے دین کو پھیلاتے رہے، وہ تخت کے لیے لڑتے رہے، محمد باقر علوم اہل بیت کو پھیلاتے رہے۔ اور دوستو حیران ہو گیا، لائق ترین شاگرد آپ کے تیسرے، آپ کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام نے پیدا کیا، حالات سازگار تھے، دشمن تخت کے لیے لڑ رہا تھا، اور محمد باقر زرارہ بن آیون جیسا شاگرد پیدا کر، محمد ابن مسلم ثقفی جیسا شاگرد، قمیت اسدی جیسا شاگرد، حضرت حشام جیسا شاگرد، حضرت ابو بصیر جیسا شاگرد۔ اور یقین جانو اگر ہسٹری کھولی جائے ایک ایک شاگرد کی زندگی پہ کیا سمجھتے ہیں زرارہ بن آیون کون ہے؟ ہمارے بچوں کو تو نام تک نہیں پتا، یہ عام شاگرد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں آپ محب آل بیت بیٹھے ہیں، میں آپ کی محبت کی شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں کون بیٹھا جسے 1000 حدیث مولا کی یاد ہے؟ چلو 1000 سے میں پیچھے ہٹتا ہوں، 500 حدیث کسی کو یاد؟ ناراض ہو گئے آپ سارے ماشاءاللہ میرے سمیت محب ہیں نا، تو ہم میں کون ایسا بیٹھا جسے 400 حدیث مولا کیا تو؟ زرارہ وہ شاگرد تھا جس کو 30,000 حدیثی حفظ تھی، 30,000 حدیثیں یاد تھی، زبانی یاد تھی، اور ایسا با کمال شیعہ تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے زرارہ مسجد نبوی میں جاؤ، میرے نانے محمد کا منبر خالی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو ہماری فقہ سے آگاہ کرو، اس لیے کہ میں محمد باقر یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے شیعوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو، جو حدیثوں کے حافظ ہوں، جو قرآن کے حافظ ہوں، جو حدیث کے حافظ ہوں، جن کا عقائد پہ عبور ہو۔ دوسرا امام کا شیعہ ہے قمیت اسدی، کمال کا شیعہ ہے، اور یہ خالی عالم نہیں ہے، ذاکر بھی ہے، مدحت آل بیت کرتا ہے، شعر پڑھتا ہے آل محمد کی مدح میں۔ ابھی یہ میرے دوست اب آپ پڑھ رہے تھے، حضرت قمیت اسدی ہزاروں حدیثوں کا حافظ، اور یہ وہ ذاکر آل بیت ہے جس کو امام باقر خود بلاتے تھے، فرماتے تھے قمیت آ جاؤ، قنات لگ جاتی، ایک طرف خانوادہ امام ہوتا، ایک طرف امام اور امام کے اصحاب ہوتے، قمیت میرے جد کے اشعار پڑھو، میرے جد کی مدح کرو، خود اندازہ کرنا کتنا بابرکت ہوگا وہ ذاکر کہ جس کے کلام کو محمد باقر خود سن رہا ہوگا۔ اشعار پڑھے، مدحت پڑھی، فارغ ہو گئے، 1,00,000 درہموں کی تھیلی
امام نے اٹھا کر یوں حضرت قمید کے سامنے رکھی. قمید یہ تھیلی لے لو. مولا یہ کیا ہے؟ میں 1 لاکھ درہم ہے. مولا میں نے آپ کی مدحت درہموں کے لیے تو نہیں پڑھی. معرفت کا بھی کمال ہے. مولا میں نے آپ کی مدح درہموں کے لیے تو نہیں کی. مسکرا کر میرے امام نے فرمایا قمید یہ درہم تیری مدح کا بدلہ نہیں ہے. جو تو نے ہماری مدح کی ہے اس کا کم از کم انعام جنت ہے. اس کا کم سے کم انعام جنت ہے. اس لیے میرے علی نے فرمایا تھا نا کہ شیعہ اپنے آپ کو بیچنا تو کم از کم جنت کے بدلے میں بیچ دینا, یہ دنیا کے فرسودات کے بدلے میں نہ بیچنا. مولا میں نے یہ مدح ان درہموں کے لیے نہیں کی ہے. امام نے کیا فرمایا؟ اے قمید یہ درہم تیری مدح کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو تیری زندگی کے گزر اوقات کے لیے ہے. مسکرایا اور اگلا جو جملہ کہا وہ کمال ہے. کہ مولا اگر میں درہم نہ لوں اور اس کے بدلے میں کچھ اور مانگوں. متوجہ رہنا بھائی, تھوڑا ماشاءاللہ کہہ دینا تاکہ میں بات. مولا اگر میں یہ درہموں کی تھیلی نہ لوں اور اس کے بدلے کچھ اور مانگوں تو آقا دیں گے؟ مسکرا, بڑے آگے امام تھے نا. مسکرا فرمایا ہاں دوں گا. ماں مولا مجھے درہم نہیں چاہیے, درہم آپ رکھ لیں, اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا فرما. میری نگاہ میں ان درہموں کی اہمیت تھوڑی ہے, آپ کے بدن کے اترے ہوئے کرتے کی اہمیت زیادہ ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, جتنا محبت آل بیت میں کمال بڑھتا ہے اتنا انسان دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا. جی دنیا کی محبت ہے تو پھر سمجھنا ابھی آل بیت کی محبت کا وہ کمال نہیں آیا. تیسرا شاگرد محمد ابن مسلم ثقفی, یہ چوتھے امام کا شاگرد بھی ہے, یہ 5ویں کا بھی ہے اور بعض روایات میں 6ٹھے کا بھی ہے. 46,000 حدیثوں کا حافظ. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اور یہ ہم اثر ہے امام ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ شیعہ بہت گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ یہ وہی صاحب کائنات میں نا 2 بندوں کے جملے بڑے مشہور ہوئے, ایک علی کے دور میں, ایک جعفر صادق کے دور میں. ایک وہ تھا جس نے علی کی زندگی میں کہا تھا لولا علی لہلک فلان, علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اور ایک وہ تھا جس نے امام صادق کی زندگی میں کہا تھا لولا سنتان لہلک فلان, اگر میں نے 2 سال امام صادق کی زندگی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. شیعو آپ خود غور کرو, جو 2 سال امام کی زندگی کے پاکے اپنے آپ کو کامیاب بنا رہا ہے, تم تو وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے ساری زندگی محبت اہل بیت عطا. اپنا مقام اور اپنا منصب. محمد ابن مسلم ثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ. اور امام فرماتے تھے اگر زرارہ, ابو بصیر, محمد ابن مسلم یہ نہ ہوتے تو لوگوں تک ہماری فقہ نہ پہنچتی. یہ جو آپ سینہ تان کے آج بات کرتے ہیں نا کہ میں فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہوں, یہ انہی لوگوں کا کمال ہے. محمد ابن مسلم ثقفی, اور یہ وہ باکمال شیعہ ہے جس کی طرف امام خود بھیجتے تھے جاؤ میرے مسلم سے دین کا مسئلہ پوچھ لو. آج میرے جو جوان بیٹھے ہیں یہ بات چونکہ آگے جا رہی ہے, جو تقلید پہ سب سے بڑا آج اعتراض ہو رہا ہے, اور بعض نہ ہنجار جس موضوع کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی الف اور بے سے بھی واقف نہیں ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں. خود امام نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی رہنمائی کی تھی کہ جاؤ محمد ابن مسلم ثقفی سے مسئلہ پوچھ لو, جو مسئلہ وہ بتائے گا وہ سمجھ لینا محمد باقر نے بتایا ہے. جاؤ ابو بصیر سے پوچھ لو, امام صادق کے زمانے میں ابو بصیر جلیل القدر صحابی امام تھا جو دور کے علاقے کا رہنے والا تھا. ابو بصیر کے علاقے کے لوگوں نے آ کر امام صادق سے عرض کی فرزند رسول ہم دور رہتے ہیں, ہم تک نہیں آ پاتے, ہم حلال حرام نہیں پوچھ پاتے, مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر رہتا ہے, ہاں مولا رہتا ہے, تو پھر اس سے مسئلہ پوچھ لینا. میں وعدہ کرتا ہوں جو وہ بتائے گا یا اللہ کا قرآن ہوگا
مسجد میں بیٹھ کے علوم آل محمد لوگوں تک پہنچا. اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں ذرا ایک جملہ اور سنا. ایک عورت آئی اسی امام کے پاس جن کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں جی, وہ جو 2 سال جنہوں نے امام کے پاس گزارے ان کے پاس آئی. ایک مسئلہ شرعی ہے, مجھے بتاؤ قبضہ مسئلہ کیا. دعوے تو لوگ کر دیتے تھے نا, پھر مسئلہ نہیں آتا تھا. قبضہ پوچھ کیا پوچھتی ہے, عورت مر گئی ہے, بدن میں بچہ ہے, بچہ زندہ ہے, کیا کریں؟ کہنے کو مجھے نہیں پتا. کہ پھر تینوں نہیں پتا تھے, کوئی دسا جو اس کو پتا ہو کہ وہ کون ہے. معرفی کی جا فلاں مسجد میں محمد ابن مسلم ثقفی بیٹھا ہوگا. عورت بھی کوئی بڑی سیانی تھی, کہیں کہ بتا وہ ہے کون؟ کہا وہ محمد باقر اور جعفر صادق کا شاگرد ہے. کہا جب مسئلہ پوچھنے جاؤ اور جو جواب ملے مجھے واپس پلٹ کے بتانا. دوستو یاد رکھنا, علوم اہل بیت لوگوں نے چوری کیے. یہ میں اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں. ہمارا MM روڈ ہے نا, لیا سے پنڈی کی طرف جائیں, ایک ہوٹل ہے, اس کا نام بڑا خوبصورت ہے, آل عمران. ہوٹل کا نام بڑا خوبصورت ہے. میں چائے پینے کے لیے رکا, ایک فرمان مولا علی کا لکھا ہوا تھا. جب مولا سے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے, زندگی کیا ہے, فرمایا تھوڑی سی خاک اٹھاؤ, ہاتھ پہ رکھو, پھونک مار دو, یہی زندگی. نیچے ریفرنس تھا حضرت علی علیہ السلام. ایک ہفتے کے بعد پھر میں وہیں سے گزرا. اب جب میں گزرا فرمان وہی تھا, ریفرنس بدل گیا. پتہ نہیں آپ میری بات پہ متوجہ ہیں. فرمان وہی کھڑا تھا, نیچے سے ریفرنس کاٹ دیا گیا, کسی اور کا نام لکھا گیا. یقین جانے میرے دل سے آواز آئی, کب تک چوری کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا جتنا بھی چوری کر لو, جس مرضی کو تم باب مدینہ علم کا روشندان بنا لو, دروازہ پھر بھی علی ابن ابی طالب. نہیں گئے میں. محمد ابن مسلم آپ کو ہمیں کا مسئلہ بتائیے. کمال تھا, کمال تھا امام صادق کے شاگرد, کمال تھا محمد باقر کے شاگرد کا. اور زندہ کو بچانا واجب ہے. بدن چاک کرو عمل جرا کے ذریعے, بچہ نکالو, ماں دفن کرو. حضرت محمد ابن مسلم نے پوچھا میرا پتہ کس نے بتایا؟ اس لیے کہ وہ تو ادھر حکومتی بندہ تو سب کو پتا تھا نا, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. حکومتی بندے سب کو پتا ہوتے ہیں اور ہر دور میں پتا ہوتے ہیں. کہا میرا پتا کس نے بتایا؟ فلاں نے. کہا کچھ اور بھی کہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب مسئلہ پتا چل جائے تو مجھے بتانا. یقین جانو دوستو یہ روایت کے لفظ ہے, ایک لفظ بھی میں اپنے لفظوں میں بھی نہیں بدل رہا. جب وہ واپس پلٹی تو مسئلہ ان صاحب کو بتایا. حضرت محمد ابن مسلم جب صبح ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی, کل مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا, اس کا جواب میں نے یوں دیا ہے. محمد ابن حشام, میرے 18 سال کے جوان بیٹھے, غور کرنا ان لفظوں پر. ہمارا جوان آج کہتا ہے, میں نے بہت سارے جوانوں سے انٹرویو لیتا ہوں, کہیں صحیح ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. امام صادق کی محبت چھوڑ دے اگر ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. 18 سال عمر ہے میرے 18 سال کے جوانوں. حضرت حشام کوفے کا رہنے والا, 18 سال عمر ہے. اور جانتے ہو لائق کتنا ہے؟ ساری دنیا امام صادق کا استقبال کرتی تھی. یہ حشام وہ ہے جس کا استقبال جعفر صادق چند قدم آگے بڑھ کے کیا. ساری دنیا امام کی قدم بوسی کرتی تھی. حشام وہ ہے جس کی پیشانی کا بوسہ جعفر صادق خود لیا. اور یہ وہی لائق ترین شاگرد. آپ حیران ہوں گے, یہ سپر مین ان اسلام نامی جو کتاب ہے جس کو دنیا کے 25 سکالر نے لکھا ہے, جس میں 23 غیر مسلم ہیں, 2 مسلمان ہیں, اور شیعہ خوش ہو جاؤ گے یہ لفظ سن کے. لکھا ہے اس کتاب میں کتنی خوش نصیب وہ قوم ہے جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا فرمایا ہے. وہ امام جس نے دنیا کے ہر علم کے اندر ایک ایک
मुजस्सिस पैदा किया, एक एक PhD डॉक्टर पैदा किया। जब इमाम सादिक के इल्म का शोहरा बुलंद हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, यूनान के फलसफे, बड़ी सगीर के आलम, मगरबियत से आने वाले, जब लोग इमाम सादिक का नाम सुन के मदीने में इमाम के पास आते थे और कहते थे तवज्जो मौला हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, इमाम कभी जाबिर की तरफ इशारा करते, कभी बोलोल की तरफ इशारा करते, कभी मोहम्मद इब्न मुस्लिम की तरफ इशारा करते, कभी अबू बसीर की तरफ इशारा करते और मुस्कुरा के कहते पहले इनसे मुनाजरा कर लो, इनसे जीत गए तो फिर मेरे पास आना। ऐसे इनका इमाम सादिक हो, उनके शिये इतनी ढीली सलवात नहीं पढ़ते, बुलंदर सलवात पढ़े। आज मौलाना साहब ने मुझे पाबंद किया है कि घंटे से ऊपर नहीं जाना है, तो मैं इंशाल्लाह पाबंदी वक्त का ख्याल रखूंगा। रात नहीं की मेरी बात, मुतवज्जे रहें। बस 2-4 बात आपके आइमा का कमाल। और दोस्तों, इन हिस्ट्री के इन औराक को अपने बच्चों तक पहुंचाओ। आपका बच्चा जब कॉलेज जा रहा हो ना, तो वो आंखों में आंखें डाल के कहे ये जो बायो मेरे बस्ते में पड़ी है ना, इसका बानी दुनिया का कोई और शख्स नहीं, मेरा इमाम सादिक है। या जबरा मेरा इमाम सादिक, मेरे इमाम सादिक की मेहनत और काविश है। और मेरे दोस्तों में जो जुमला करता है, शाम 18 साल का जाम, इमाम सादिक ने ऐलान फरमाया कि कोई मुनाजिरा न करे, पाबंदी है मुनाजिरे। शाम जाता है, उस जमाने का बहुत बड़ा आलिम और दुश्मन इमाम सादिक है जी, बहुत। आपको पता है जिसके साथ हुकूमत हो, घबरा तो नहीं है मेरी, उसके मजमे बढ़ जाया करते हैं, घबरा तो नहीं किया जी। वो बड़े लोग उसके पास आए और ये वो जमाना था। आप हैरान होंगे, आज तो आपके उलमा बताने के लिए तैयार हैं, हम पूछने वाले नहीं हैं। ये वो जमाना था जिस जमाने में बनु अब्बास ने एलानिया जारी किया था, जो सादिक से मसला पूछेगा टैक्स देना पड़ेगा, और जो हमारे बंदे से पूछेगा इनाम लेगा। इनाम में भी कभी दीन दिया गया, मुझे तो नहीं समझ आई थी। हमारे बंदे से पूछेगा जो हमारा मुल्क, घबरा तो नहीं है मेरी बातों से, इनाम लेगा। जाफर सादिक से पूछेगा टैक्स देना पड़ेगा। शिया बेचारे आ गए इमाम, फर्जंद रसूल अब क्या करें? मौला बड़ी परेशानी हो गई। फरमाया क्या हुआ? मौला टैक्स लग गया आपसे मसला पूछने में। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया इधर आओ ना, मैं तुम्हें हल बताता हूँ। मौला हल क्या है? कहा उधर इनाम भी तो है। तो मौला हम क्या करें? फरमाया पहले उधर जाओ, 1 दिरहम इनाम 1 दिरहम टैक्स है, पहले उधर जाओ मसला पूछो, इनाम ले लो, फिर इधर आओ वही इनाम टैक्स में दे दो, मसला मुझसे भी पूछ लो, तुम्हारा लगेगा कुछ नहीं। उधर भी जाओगे इधर भी आओगे, खबर हो जाएगी हक किधर है बातिल किधर है। शाम 18 साल का जवान गया, बहस कर रहा था। उस दौर का वो उस्ताद बहस कर रहा था। मौजू क्या था? हम शियों का अकीदा क्या है कि जमीन कभी हुज्जत खुदा के बगैर खाली नहीं रह सकती। ये हम सब का, घबरा तो नहीं है मेरी बातों से, अकीदा है हम शियों का। वो कहना था ये नजरिया इमाम सादिक है और गलत है, नकले कुफर कुफर रबाश। जमीन को किसी हाकिम किसी हुज्जत की जरूरत नहीं है। ये 18 साल का जवान खड़ा हुआ, तहजीब देखना, इल्म देखना और अखलाक देखना। कहने लगा उस्ताद अगर नाराज ना हो तो मैं आपसे सवाल चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। कहने लगा पूछो, जो पूछते हो जो पूछते हो पूछो। कहने लगा नहीं उस्ताद मेरा लंबा सवाल नहीं है, मेरा इतना सवाल है कि आपकी आंखें हैं। पता नहीं आप नाराज हो चले भाई, आपकी आंखें हैं। अजब है, कोई बंदा मजमे में खड़ा हो जाए और मुझे कहे मौलवी साहब तो अड़िया खाएं, तो फिर मौलवी साहब का पारा तो चढ़ जाएगा, और बड़ा ही पारा उस शख्स का चढ़ा। तो ये क्या सवाल हुआ? मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, ये क्या सवाल पूछे तुमने? लाजानी पागल हो? कहने उस्ताद नाराज ना हो,
پوچھا مجھے جواب دے دو. کہاں ہے؟ کیا کرتی ہوں آنکھوں سے؟ دیکھتا ہوں. کا زبان کا بولتا ہوں. کا ہاتھ کا ان سے چیزیں اٹھا کے رکھتا ہوں. ناک اس سے سنتا ہوں. کان سنتا ہوں. کہتا ذرا یہ فرماؤ اگر تیری زبان شک کرے, اگر مثلا میں مثال دے دوں, بندے حیران ہو گئے. کھانا کھاتے نا آپ کو زیادہ نہیں پتا ہوگا, یہ بیویوں کو زیادہ پتا ہوگا جی. وہ جب کھانا پکا رہی ہوں تو نمک چکھتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا جب انسان زبان پہ وہ سالن لگاتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے پتہ نہیں زیادہ ہے تھوڑا ہے. یہ زبان کا شک سیدھا دل پہ اترتا ہے اور دل جواب دیتا ہے شک نہ کر, یہ نمک پورا ہے یا تھوڑا ہے. یقین کی منزل کی طرف دل پہنچاتا ہے. توجہ ہے کہ اگر آپ کی زبان بولنے میں غلطی کرے یا شک کرے, کان سننے میں غلطی کرے یا شک کرے, قدم آپ نے اٹھایا غلط ہو تو آپ کے قدم لڑکھڑائے تو کوئی ایسا بھی آپ کے بدن میں آلہ ہے کہ جو فوراً ان کو شک سے نکال کر یقین کی منزل پہ لے آئے. تو کہا وہ میرا دل ہے جس کو اللہ نے میرے ان اعضاء کا حاکم بنایا ہے. کہا استاد پھر کبھی امام صادق کی مخالفت نہ کرنا. جس اللہ نے تیرے 5 فٹ کے جسم کو شک سے نکالنے کے لیے تیرے دل کو حجت بنایا ہے, اس اللہ نے بھری کائنات کو امام اور حجت کے بغیر کیسے چھوڑا. مناظرہ ہو گیا, توجہ رہے اگلے جمعوں پر واپس پڑھیں. مسکراتے ہوئے امام صادق اٹھے, آگے بڑھے, ماتھا چوما. کسی نے کہا مولا یہ مناظرہ کر کے آیا ہے. تو فرمایا پھر مولا آپ نے منع کیا تھا. مسکرا کر میرے مولا نے کہا تمہیں منع کیا تھا, اسے منع نہیں کیا. تمہیں منع, اسے منع نہیں کیا تھا. امام نے کہا حشام مناظرہ کر رہا ہے؟ جی مولا کر رہا ہے. حشام یہ جو مناظرہ تم نے کیا ہے یہ میں نے تو نہیں پڑھایا تھا. یہ بات چلتی ہے نا آپ کے یہاں کہ فلاں مولوی یا علی مدد کا قائل ہے, جو کوئی چلتی ہے نا. ہم تو مولویوں کو بھی دیکھ دیکھ کے سنتے ہیں یہ یا علی مدد والا ہے یا نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کی مدد کیا ہوتی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اہل بیت کی مدد کیا ہوتی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں امام کی مدد. چور کی مدد امام نہیں کرتا, ڈاکو کی مدد امام نہیں کرتا, حرام کھانے والے کی مدد امام نہیں کرتا. مدد کا معنی ہے اعانت. حرام کرنے والے کی امام اعانت نہیں کرتا. گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے. مدد امام کیا ہے؟ الشام تم لفظ بولتے کہ ہم مولا بولتا ہے, لفظ بنتے کہ ہم مولا بنتے ہیں. الشام کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ جہاں بولتے بولتے اچانک تیری زبان رکی ہو؟ ہاں مولا ایک مرحلہ آیا کہ جب میں بول رہا تھا تو اچانک سے میری زبان رکی. پھر الشام مولا پھر لفظ بنتے گئے, میں بولتا گیا. میرے امام نے فرمایا الشام یہ جتنا مناظرہ تو کر کے آیا ہے اپنا کمال نہ سمجھنا, یہ تیرا کمال نہیں, میرے رب کی رحمت اور آل محمد کی فیوز کی برکات ہے کہ تو بولتا چلا گیا, الفاظ بنتے چلے. یہ تمہارا کمال. لہذا میرے دوستوں علوم اہل بیت کی قدر, فقہ اہل بیت, آپ جانتے ہیں کہ آپ آخری جملہ کہا یہ آپ کے امام صادق کا کمال ہے. فقہ امام صادق حقیقت میں فقہ پیغمبر ہے. فقہ امام صادق حقیقت میں دین خدا ہے. امام نے نئی فقہ نہیں بنائی, کربلا میں نیا دین ایجاد نہیں ہوا. امام صادق نے نئی فقہ نہیں بنائی. فقہ بھی محمد والی ہے, دین بھی محمد والا ہے. کمال اہل بیت کیا ہے؟ ہر دنیا کے مشکل دور کے اندر ہر یزیدی سے بچا کر فقہ کی صحیح تصویر جس نے تیرے گھر تک پہنچائی ہے اس کا نام امام جعفر صاحب ہے. صحیح مل کے ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. لہذا میرے دوستوں اس دین کو سمجھیں. سب سے بڑا سرمایہ آپ کے مکتب کا وہ علم ہے. کم از کم 5 کتابیں قرآن ترجمے اور تفسیر والا, صحیفہ سجادیہ,
نہج البلاغہ آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے، توضیح المسائل آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے، وظائف دعا کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے. یہ آپ کے مکتب کا اثاثہ ہے. اپنی نسلوں کو علوم اہل بیت سے متعارف کرائیے تاکہ جب یہ نکلیں. کیا 1400 سال پہلے امام صادق نے فرمایا تھا، میرے شیعہ جب زندگی تم سے چھینی جائے، آپ پاکستان والوں سے زیادہ اس جملے کی قیمت کوئی نہیں جان پائے، جب تم سے عرصہ حیات چھیننا شروع کر دیا جائے، جب دنیا کی بڑی طاقتیں تیرے مخالف ہو جائے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ مجھ جعفر صادق سے سیکھنا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنا. اور پھر بتایا، جب پوچھا کہ مولا کیسے گزارے، فرمایا اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارا محتاج بن جائے. آج آپ کے انجینئر ہوں، آپ کے پائلٹ ہوں، آپ کے سائنسدان ہوں، آپ کے پروفیسر ہوں، آپ کے ڈاکٹر ہوں، اور ان مسجدوں سے ابو بصیر مسجد کے بوریے پہ بیٹھ کے بنائے. محمد ابن مسلم سقفی مٹی پہ بیٹھ کے محمد ابن مسلم بنائے. یہ وہی لائق لوگ تھے کہ جنہوں نے علوم اہل بیت کو ہم تک پہنچایا. اور میرے دوستوں بزرگوں، کمال یہ تھا تاریخ انسانیت کا کہ اندر جتنا کام آپ کے آئمہ نے کیا شاید ہی کسی اور نے کیا، لیکن امت کا ظلم یہ تھا کہ آپ کے کسی امام کو دنیا نے سکون سے نہیں رہنے. اللہ ہمارے 12ویں آقا کی محافظت فرمائے اور اللہ ان کا ظہور فرمائے. آپ اب حیران ہوں گے کتنا دکھی ہے 12واں امام، جس کا ایک دکھ نہیں ہے. مصطفیٰ سے جس کے دکھ کا آغاز ہوتا ہے، حسن عسکری تک جس کا دکھ چلا جاتا ہے. میرے دوستو، کھا گئی ہے زہر اور آگ آل رسول. آپ کے 11 امام شہید ہوئے، 2 تلوار سے، 9 زہر سے. علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے لکھا جو زہر آل رسول کو دیا گیا نا، وہ کہ یہ روایت ظاہراً تو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، لیکن میں نے ایک عالم سے سنا، وہ فرماتے ہیں ہر امام کو اتنا ہی شدت کا زہر دیا گیا، اگر اس کا ایک قطرہ کسی تالاب میں ڈالا جاتا تالاب کا کوئی جانور زندہ نہ رہتا. نہیں پتا ہے مسجد ابو تراب میں آنے والوں کتنے قطرے مجتبیٰ کے کلیجے میں اترے، کتنے قطرے زین العابدین کے سینے میں اترے، کتنے قطرے محمد باقر کو ملے، اور کتنے قطرے تیرے مولا امام صادق کو ملے. اور منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا، اور جب تیرے امام کو رہا انگوروں کے اندر زہر دیا گیا اور بعض روایت میں خرموں میں دیا گیا. لیکن میرے دوستو، تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا ہے، زہر ملا، تیرا امام صادق گھر پہنچ گیا، گھر پہنچ کے بستر بن گیا. ہاں بیٹیاں اور بیٹے پاس کھڑے ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں، بابا کے ہاں جگر کی گرمی بچے محسوس کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا امام صادق بڑے خوش نصیب ہو، جب زہر ملا گھر تو پہنچ گئے، بستر تو تیرا بن گیا، تو نے پانی مانگا ہوگا تجھے پانی ملا ہوگا. مولا ادھر تو رویا ہوگا ادھر تیری بیٹیاں روئی ہوں گی، ادھر تو رویا ہوگا ادھر تیرا باقر رویا ہوگا، ادھر تیرا موسیٰ کاظم رویا ہوگا. میرا امام تو پھر بھی خوش نصیب ہے. بعض روایات کے اندر ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جو امام صادق کا اٹھا ہے. ہر طرف شیعہ رو رہے تھے، ہر طرف محب چاہنے والے تھے. میں کہوں گا مولا امام صادق، ایک جنازہ تیرا اٹھا ہے، ایک جنازہ تیرے حسن کا اٹھا ہے. مولا تیرے جنازے میں 11 لاکھ شیعہ بیان ہوتے ہیں، لیکن جو تیرے حسن کا جنازہ اٹھا ہے، گھر سے اٹھا نانے کی قبر تک گیا ہے، پلٹ کے آیا کفن کا رنگ رنگین ہو گیا تھا. مولا تیری بیٹی اور بہنوں نے تجھے بھی کفن پہنا کے بھیجا ہے، لیکن مولا تو خوش نصیب ہے، تیرے کفن کا رنگ تبدیل تو نہیں ہوا، تیرے جنازے تو کسی نے تیر تو نہیں مارے. لیکن دوستو ہاں، ایک اور جنازہ بھی تمہیں سناتا ہو. وہ کس کا جنازہ تھا؟ وہ جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا، وہ بغداد کے قیدی کا جنازہ تھا. اور میرے بھائیوں، میں پھر کہوں گا مولا صادق بڑے خوش نصیب ہو، تیرا وقت آخری ہے، بیٹے بھی تیرے پاس ہیں، بیٹیاں بھی تیرے پاس ہیں. آئے غریب تیرا موسیٰ
موسیٰ کاظم، آئے قیدی تیرا موسیٰ کاظم، اور جس کو زہر مل چکا ہے، اور زندان کی گرمی ایک طرف، اور گرمی کی شدت ایک طرف، اور زہر کی حدت ایک طرف، اور جس کی وطن پہ 37 اولادیں ہیں، پاس نہ کوئی بیٹا ہے اور پاس نہ کوئی بیٹی ہے، اور مولا تیرا جنازہ اور 11 لاکھ کے مجمع میں اٹھا، اور تیرا موسیٰ کاظم 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، میری طرف دیکھنا، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ایک آگے آگے چلا اور کہہ رہا تھا لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا، لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا۔ اور میرے بھائیوں میں ایک جملہ روک کے کہتا ہو، اے موسیٰ کاظم آقا پھر بھی خوش نصیب ہے، اور جب بلے بغداد پہ تیرا جنازہ آیا مولا، اور تیرے شیعوں کو خبر ہو گئی، اور تیرا علی رضا بھی آ گیا مولا، تیرے زنجیر اتر گئے مولا، تجھے کفن دیا گیا مولا، تجھے دفن کیا گیا۔ ذرا کربلا میں دیکھ، وہاں ایک نہیں 72 جنازہ پڑا ہے، اور پھر خالی نہیں پڑا، اور تپتی ہوئی ریت میں پڑا ہے، اور چمکتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہے، اور حالت کیا ہے؟ ان 72 کے درمیان ایک قیدی کھڑا ہے، ایک قیدی کھڑا ہے، اور جس کا نام زین العابدین ہے، اور جس کا نام سید سجاد ہے۔ اجرکم اللہ خدایا، سید مہدی کاظمی کی زوجہ شیخ انیسر ان کی اہلیہ کے درجات بلند فرمانا، ایک قیدی کھڑا ہے۔ اور عزاداروں سن پاؤ گے ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، ہمارے آنسو رک جائیں گے، ہمارا گریہ ختم ہو جائے گا، لیکن جانتے ہو سید سجاد لاشیں بھی دفناتا رہا، اور بابا کی غربت میں روتا بھی رہا، اور جب آئے کربلا میں، اور یہ کب امام آئے جب پھوپھیاں بازار میں چادر مانگ رہی تھی، جب مائیں کوفے میں چادر مانگ رہی تھی، اسی لیے روایات کہتی ہے میرے مولا سجاد نے کہا بنی اسد کے بچوں آپ بھی آ جاؤ، مردوں آپ بھی آ جاؤ، عورتوں آپ بھی آ جاؤ، مولا حکم کا جلدی کرو مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے، جلدی کرو میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ مولا کیوں وقت تھوڑا ہے؟ کہ میری پھوپھیاں بازار میں کھڑی ہے، میری مائیں چادر مانگ رہی ہے، میری بیٹیاں بازار میں کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آگے بنی اسد کے لوگ آنکھوں میں اٹھائے اوزار، قبر بننے لگی، اور کہنے لگے مولا، یہ دکھ بھرا جملہ سننا، کہنے لگے مولا آپ کہتی ہو قبریں بناؤ، ہم نے لاشوں کو دفن کرنا ہے، مولا تیرے غم زیادہ ہے، لیکن ایک سوال پوچھتے ہیں آقا اتنا بتا کیسے پتا چلے یہ کس کا لاشا ہے؟ مولا لاشوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے، مولا تیرے شہیدوں کا سر ہی نہیں ہے، مولا کیسے پتا چلے یہ کس کا لاشا ہے؟ اور مسجد ابو تراب والوں کیسے سنو گے؟ آواز آئی تم قبر بناؤ سجاد بتاتا جائے، تم قبر بناؤ زین العابدین بتائے گا۔ سن پاؤ گی عزادارو، قبر بنی امام بتاتے گئے یہ میرے اکبر کا لاشا، یہ میرے قاسم کا لاشا، یہ میرے عون کا لاشا، یہ میرے محمد کا لاشا، یہ میرے عباس چچا کا لاشا، یہ میرے حبیب کا لاشا۔ اور مومنو اللہ تمہاری عبادات قبول کرے، سارے لاشیں دفن ہو گئے، ایک لاش بچ گئی۔ کہا بنی اسد والو کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ، مولا کیا کرو گے؟ کہا یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو، مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا میرے غریب بابا کا لاشا، میرے مظلوم بابا کا لاشا۔ اور خدایا یہ رونے والے اور تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، میرے اللہ پہلی دعا ہے ہمیں آل محمد کی محبت میں قائم رکھنا، ہمیں امام کا شیعہ بنانا۔ اور میرے بھائیوں کا کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ، میں کیسے پڑھوں گا اور آپ سنو گے؟ کہتے ہیں امام نے ٹکڑا بچھایا، بعض روایات میں چٹائی کا
ٹکڑا لکھا گیا، ایک ایک لاش کے ایک ایک ٹکڑے کو امام نے جمع کرنا شروع کیا، اپنے بابا کا پورا لاشا اس ٹکڑے پہ رکھا، قبر کی لحد میں اتارا، زین العابدین نے قبر کا تعویذ بند کیا اور ایک جملہ لکھا جو آج بھی کربلا میں ذریعہ حسین پہ لکھا ہوا ہے، سن پاؤ کہ وہ جملہ کیا ہے؟ لکھا ھذا قبر حسین المظلوم الغریب، ھذا سن کے روگے تو اجر ملے گا، ھذا قبر حسین الغریب المظلوم، ھذا قبر حسین الغریب، یہ اس غریب حسین کی قبر ہے۔ اگلا جملہ سنو گے، الذی قتلوہ عطشانا، اور جسے پیاسا مارا گیا اور جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ دوستو اس لیے روایات کہتی ہے جب ذوالجناح خیام میں آیا تھا نا، یہ جو ذوالجناح ہم بناتے ہیں، دنیا تیری غلط فکر ہے، ہم اسے رب نہیں کہتے، ہم اسے خالق نہیں کہتے، اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ امت مارتی رہی، ذوالجناح بچاتا رہا، لوگ مارتے رہے، یہ حیوان بچاتا رہا، اور جب یہ آیا خیام میں، آج کی لگامیں کٹی ہوئی تھی، وزین ڈھلی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا، اور جو چھوٹی اولاد والے ہو، ہر بی بی نے پوچھا، بتانا میرے مولا کو کہاں اتارا، بتا میرے آقا کو کہاں اتارا، بتا میرے بھیا کو کہاں اتارا۔ اور مومنوں، 4 سال کی سکینہ نہیں پوچھا میرے بابے کو کہاں اتارا، نہیں پوچھا میرے بابے کو کیسے اتارا، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور اتنا کہا، بتا میرے بابے کو پانی پلایا، میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری کلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ، رات کے اس پہر میں یہ تیرے پیاروں کے غم میں رونے والے، یہ زہرا کے لال کے غم میں رونے والے، میرے اللہ انہیں سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دینا۔ میرے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، میرے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے اللہ اس مسجد و عزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد فرما، میرے اللہ علم قبول بالا فرما، مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مومنوں، آپ مجلس سن کے روتے ہیں، بار بار امام صبح و شام روتا ہے، اور آج 25 شوال ہے، امام صادق کی شہادت ہے، کیا سمجھتے ہو آج امام زمان نہیں رویا ہوگا؟ میرے اللہ ہم جتنے آنسو ہم نے بہائے ہیں، میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے اللہ ان آنسوؤں کی وجہ ہمیں اپنے مولا کی رضا نصیب فرما، ہمیں اپنے امام کے حضور سرخرو فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، جتنے بے گناہ قید ہیں میرے اللہ بغداد کے قیدی کی غربت کا واسطہ ان سب بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما۔ میرے اللہ علماء اللہ مایات عظام مراج کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بیگم شیخ حاجی یعقوب علی، بیگم حاجی شیخ انیس حیدر، بیگم حاجی شیخ توصیف حیدر، حاجی شیخ دلبر حسن، بیگم شیخ عظمت علی، بیگم شیخ حاجی نصرت علی، بیگم سید مہدی کاظمی، حاجی احمد علی، شہداء امامیہ، حاضرین کے مرحومین، اور بالاخص وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، میرے اللہ امام صادق کی غربت کا صدقہ ان سب کے درجات بلند فرما۔
میرے اللہ ان سب کی منازل قبر آسان فرما، میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کی روحوں کا مسکن وادی سلام کو قرار دے، برزخ کی منزل آسان فرما، معاشر کے روز شفاعت حیدر کرار نصیب فرما، میرے اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آل محمد کے محبوں میں شمار فرما، میرے اللہ اگر ہم سے بیان میں کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، میرے اللہ ہمیں آل محمد کے محبوں میں شمار فرما، جتنے بھی اولاد ہیں اولاد عطا فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملکی سرحدوں کی حفاظت فرما، میرے اللہ ہم سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرما، تمام شہداء کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص ان مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد